السلام علیکم، میں ہوں حاضق چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں مدینہ کا شہر سکون سے بھرا ہوا، صبح کی ہلکی روشنی میں چمکتا ہوا۔ گلیاں خاموش ہیں، کہیں کچھ ایسا جو نظر نہیں آ رہا، کچھ پوشیدہ محسوس ہو رہا ہے، دنیا کے سب سے پیارے انسان کو متاثر کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ نہ کوئی تلوار، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی بیماری، بلکہ کچھ جو دیکھا نہ جا سکتا ہو، ایک ایسی قوت جس سے آج بھی لوگ ڈرتے ہیں، جادو۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف سحر سے بھرپور ہے بلکہ دو صورتوں کے نزول کا باعث بھی بنا، جو آج ہمارے لیے ایک ڈھال ہیں۔ یہ کہانی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کے نزول کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری دور تھا، مدینے میں اسلام پھیل رہا تھا، لیکن دشمن اپنا کام کر رہا تھا، کبھی تلوار سے تو کبھی سحر کی دنیا سے۔ ایک شخص لابد بن العصام جادو کے لیے مشہور تھا، اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گہری حسد اور نفرت تھی۔ اس نے ایک ایسی سازش رچی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے زیادہ خطرناک تھی، ان کی زندگی کا سکون چھین لینا، ان کے اپنے گھر میں فتنہ پیدا کرنا۔ اس نے کیا کیا؟ لابد بن العصام جو سیاہ جادو میں ماہر تھا، ایک بچے کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی سے ان کے بال جو اس میں پھنسے ہوئے تھے اور اس پر 11 مضبوط گرہیں لگائیں، اور ان کی تھوک کو لے کر ایک کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ملا کر ایک گٹھری بنائی اور انہیں ایک کنگھی کے ساتھ دھروان نام کے کنویں میں چھپا دیا۔ نہ کسی نے اسے دیکھا، نہ کسی نے اس کی آواز سنی، مگر اثر دھیرے دھیرے ایک خاموش دھند کی طرح پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عجیب و غریب تبدیلیاں آنے لگیں۔ ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب سی چیز محسوس کرنی شروع کی، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ہلکی سی بھول، بے وجہ تھکن کا احساس، کسی کام کا آغاز پھر ایک دم رک جانا، جیسے کوئی بہت چھوٹی سی چیز کہیں گم ہو گئی ہو۔ ان کا دل تو ہمیشہ کی طرح پاک تھا، ان پر نازل ہونے والی وحی بالکل محفوظ تھی، مگر روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ ایک بوجھ محسوس کرتے۔ کوئی پوشیدہ قوت سائے میں کام کر رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے، اور یہ عجیب حالت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر سے تکلیف دینے لگی۔ لیکن جب اندھیرا اپنی انتہا پر ہوتا ہے تو صبح قریب ہی ہوتی ہے۔ ایک رات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، ان کے خواب میں 2 فرشتے تشریف لائے۔ 2 نورانی شخصیات آئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سرہانے اور ایک پیروں کی طرف بیٹھ گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ پہلا فرشتہ: اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ اس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لابد ابن عصام نے۔ کس چیز سے کیا ہے؟ ایک کنگھی، بال، کھجور کی گٹھلی سے، اور وہ دھروان کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی، ان کا ذہن بالکل صاف تھا، اب پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے بہادر اور اعتبار کے قابل صحابہ حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، انہیں سارا واقعہ بتایا اور انہیں اس کنویں کی طرف بھیجا۔ وہ گئے، کنویں میں وہ گٹھری ویسی ہی پائی جیسے بتائی گئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسا فرشتوں نے بتایا تھا۔ گرہوں سے بندھی ہوئی ایک رسی سخت طریقے سے بندھی ہوئی تھی، جس میں بری نیت کا بوجھ لپٹا ہوا تھا۔ اسے نکال کر لائے۔ اس وقت اللہ نے 2 سورتیں نازل کیں جو قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت کرتی رہیں گی، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ دونوں مل کر المودتین یعنی 2 حفاظتی صورتیں۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت پڑھتے گئے تو ایک گرہ کھلتی گئی، 11 گرہیں اور 11 ہی آیات۔ ہر گرہ کے کھلنے کے ساتھ ان کا دل ہلکا ہوتا گیا، طاقت واپس آتی گئی اور اندھیرا ایسے اٹھتا گیا جیسے روح پر سے کوئی پردہ ہٹا دیا گیا ہو۔ آخر میں جب آخری گرہ بالکل کھل گئی تو جادو کا اثر مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اور پھر اس جادو سے بچنے کے لیے اور آنے والے تمام ایسے خوفناک اثرات سے حفاظت کے لیے اللہ نے 2 قدرتی صورتوں کا اعلان فرمایا، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ سورہ فلق۔ بولو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، اس شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھپ گیا، اور گرہیں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ نے یہ سب کیوں ہونے دیا؟ تاکہ امتی سیکھ لیں کہ سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان تھے، اور اللہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ کہ برائی واقعی موجود ہے، لیکن وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت پر غالب نہیں آ سکتی، اور یہ کہ 2 چھوٹی سی صورتیں انسان کے دل کو بچا سکتی ہیں، حسد سے، اندھیروں سے، وسوسوں سے، روحانی نقصان سے، پوشیدہ منفی اثرات سے، سحر اور کالے جادو سے، اور شیطان کی چالوں سے۔ تو جب بھی آپ دل سے بھاری، کنفیوزڈ یا روحانی طور پر تھکے ہوئے محسوس کریں، وہی پڑھو جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تھا، سورہ فلق، سورہ ناس۔ بولو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ کر پھر آ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ صرف آیات نہیں ہے، یہ ایک شیلڈ ہیں، دل، ذہن اور روح کی، اور جب بھی آپ انہیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے اندر بندھی ہوئی گرہیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، ایک ایک کر کے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کا استعمال حفاظت اور شفا کے لیے بہت طاقتور ہے۔ یہ کہانی یہ واضح کرتی ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور جسمانی اور نفسانی اثرات ڈال سکتی ہے، لیکن یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کی قوت محدود ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے بطور کامل ختم ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہر غیبی شر سے حفاظت صرف اللہ سے مانگی جائے۔ ان دونوں صورتوں کا لقب المودتین یعنی پناہ مانگنے والی دونوں صورتیں اسی حکمت کی وجہ سے ہیں۔ اس کہانی میں حسد کے تباہ کن اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتیں آئیں تاکہ ہم سمجھیں کہ مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں اور اس کا علاج ہمیشہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ 2 صورتیں المودتین ایک الہی ڈھال ہیں۔ یہ صرف آیتیں نہیں بلکہ آسمان و زمین کے خالق کی طرف سے ہماری روحانی اور جسمانی حفاظت کا نسخہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے ضرور شیئر کریں۔ آگے آپ سیرت کی کس کہانی کو سننا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن، اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ Subscribe.